السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، کائنات میں جتنے مخلوق ہیں ان تمام مخلوق میں کل کی فکر کرنے والی مخلوق صرف انسان ہے، جس کو ہمیشہ کل کی فکر رہتی ہے۔ وہ کل کے چکر میں آج کھپا دیتا ہے اور آج کل کے چکر میں کھو دیتا ہے۔ ہر آنے والا دن کل کے فکر کے ساتھ صبح کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کو آئندہ آنے والے زمانے کی بڑی فکر رہتی ہے۔ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا، جیسے تم لوگوں کو ہمیشہ کل کی فکر لگی رہتی ہے، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس بات پر کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ کل جو دن آنے والا ہے، جس دن کے بعد کوئی دن نہیں، یعنی آخرت کا دن، اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا اس کے بارے میں ذرا غور کرو۔ کتنا کمایا، کتنا جمایا، کتنا ہم نے کام آنے والی چیزوں کو اکٹھا کیا۔ آخرت میں ہمیں جو چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں میں سے ہمارے پاس اس وقت کتنا ہے، اس پر غور کرو۔ اگر ہر انسان سوچے قبر میں مجھے آج نہیں تو کل جانا ہے، جانے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس اپنے اعمال نامہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ نماز کا لے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ قبر میں جو سانپ مسلط کیے جائیں گے وہ تو نماز کے حساب کے برابر اپنا کارروائی جاری رکھیں گے۔ جب سے ہم بالغ ہوئے وہاں سے وہ حساب کریں گے۔ فجر چھوڑ دیا تو ظہر تک، ظہر چھوڑ دیا تو عصر تک، عصر چھوڑ دیا مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء چھوڑ دیا فجر تک۔ تو یہ مستقل اپنا روزانہ وہ سانپ اپنی کارروائی کرتے رہیں گے، بالغ ہونے کے دن سے حساب لے کر۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کل کا دن آج نہیں تو کل ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ بند ہونے کے بعد جس قبر میں لے جا کر ہمیں ڈالنے والے ہیں، کیا وہ دن کے لیے پہلی چیز نماز کا حساب ہمارا مکمل ہے؟ دیگر چیزوں کا حساب بعد میں کریں گے، پہلے نماز کا حساب کیا مکمل ہے؟ نماز ہماری پوری ہوئی؟ جب سے ہم بالغ ہوئے، 15 سال میں انسان بالغ ہو جاتا ہے،
بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہر دن کی نماز ہم 5 وقت پڑھے ہیں؟ اگر غور کریں گے تو ہمارے اوپر بیلنس بہت ساری نمازیں ہیں. فجر کتنے پڑھے کتنے چھوڑے، ظہر عصر مغرب عشاء کتنے پڑھے کتنے چھوڑے. اگر پرسنٹیج کے حساب سے بھی اگر ہم حساب لگائیں گے 20% پڑھے ہیں 80% چھوڑے ہیں، 10% پڑھے ہیں 90% چھوڑے ہیں، کوئی 50 پڑھے ہیں 50% چھوڑے ہیں، کوئی 40 پڑھے ہیں 40% 60% چھوڑ دیے، کوئی 80% پڑھے ہیں 20% چھوڑ دیے. میں جتنا بھی چھوڑ دیے اتنے کا قضا کرنا. اسی لیے کہا جس انسان پر قضا کی نماز ہو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے سے افضل قضا نماز پڑھنا ہے. سنت غیر مؤکدہ پڑھنے سے افضل قضا نماز، نفل نماز پڑھنے سے افضل قضا نماز. بے آپ 4 رکعت اشراق پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت اپنے قضا پڑھو، 4 رکعت قضا پورا کرتے رہو. نیت کیسی کرنی؟ یا اللہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ جو فجر کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی وہ میں ادا کر رہا ہوں 2 رکعت. پہلی مرتبہ ظہر جو چھوٹ گئی وہ میں ادا کر رہا ہوں. پہلی بار جو عصر چھوٹ گئی وہ میں ادا کر رہا ہوں. پہلی بار جو مغرب چھوٹ گئی وہ میں ادا کر رہا ہوں. پہلی بار جو عشاء چھوٹ گئی وہ میں ادا کر رہا ہوں. اب پہلی بار کی نماز ادا ہو گئی، یعنی ایک دن کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ صرف اس کے بعد جو فجر چھوٹی، اس کے بعد جو ظہر چھوٹی، اس کے بعد جو عصر چھوٹی، اس کے بعد جو مغرب چھوٹی، اس کے بعد جو عشاء چھوٹی، خالی اس کے بعد آپ نیت کر لیں تو خالی اتنا لکھ لیں 1 دن کی نماز ہو گئی، 2 دن کی نماز ہو گئی، 3 دن کی نماز ہو گئی. کیلنڈر میں مارک کر لیں، جتنے دن کی نماز ہم قضا کی ہے اتنے دن کی مارک کر لیں. 1 مہینے کی نماز ماشاءاللہ ہم نے قضا کر دیا، 2 مہینے کی نماز ماشاءاللہ ہم نے قضا کر دیا، 1 سال کی نماز ماشاءاللہ ہم نے قضا کر دی. اگر اس کے درمیان موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سزا نہیں دے گا. اللہ کیا نہیں دے گا بھائی؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمارے مرنے کے بعد وارثین ہماری قضا نمازوں کو ادا کرتے، ہمارے قضا نمازوں کو کفارے کے شکل میں ادا کرتے. لیکن کون ادا کر رہا ہے؟ آج تک کوئی مرحوم کو ان کے وارثین ادا کرتے ہوئے دیکھے؟ ہمارے مرنے کے بعد تو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یا شیخ اپنا دیکھ، اپنی خبر کو اپنے آپ کو تیاری کر لینا، اپنے حساب کتاب اپنے آپ کلیئر کر لینا. ہمارے قرض ادا کرنا وارثین پر فرض ہیں، لیکن تب بھی وہ ادا نہیں کریں گے. نہیں، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، انہوں لیے سو مجھے کیا معلوم، انہیں لیے سو کیا گارنٹی، انہوں لیے سو کیا ہے تمہارے پاس پروف ہے. حالانکہ باپ کا قرض ادا کرنا بیٹے کے اوپر فرض ہے، لیکن کہاں ادا کرتے ہیں؟ دنیا میں کون ادا کیا بتائیے؟ مر گیا تو سب کے سب ختم ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں اپنا حساب کتاب برابر کر لو، اپنی زندگی میں اپنا حساب کتاب صحیح کر لو، اپنی زندگی میں کلیئر ہو کر دنیا سے چلے جاؤ. جانے سے پہلے سب سے پہلا کام عورتیں ہوں یا مرد ہو نماز پوری پڑھ لو. عورتوں کے لیے بھی یہی ترغیب ہے، مردوں کے لیے بھی یہی ترغیب ہے. تو اگر نماز پابندی ہو گئی، دیکھو اس وقت جو حالات جو چل رہے ہیں ہندوستان کے اعتبار سے، مسلمان ہر مرتبہ جب بھی خبریں سنتا ہے، واٹس ایپ دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے. ارے یہ کیا ہندوستان کا رخ دارالکفر کی طرف جا رہا ہے. کس کی طرف؟ دارالکفر. ہندوستان دارالامن تھا، اب دارالکفر ہوتا جا رہا ہے. جب دارالکفر کی طرف جا رہا ہے تو علماء کرام اکابرین اعظام چند اعمال کہتے، ان اعمال کی پابندی کرو. اللہ تعالی
آگے کا بدترین فیصلے سے اللہ بچا لے گا، مکاروں کے مکاری سے بچائے گا، مفسدین کے فساد سے بچائے گا، شریروں کی شرر سے بچائے گا، حاسدین کے حسد سے بچائے گا۔ ان اعمال میں پہلا عمل حالات کو درست کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں بھائی، فجر کی نماز کی جو نمازی ہیں وہی اصل نمازی ہیں، وہی اصل، فجر میں جو نمازی ہیں وہی اصل نمازی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ہمارے محلے کا جائزہ لے لیجئے، جتنے ہماری مسجدیں ہیں وہاں فجر کی نماز میں کتنے ساتھی ہیں؟ 8، 10، 15، 20، کہیں کہیں 50، کہیں کہیں 50، اور 50 جو مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کے اطراف لوگ 1000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اور 1000 میں 50 آئے۔ مثلا اب ہمارے ہی محلے میں مکانات کتنے ہیں؟ 200۔ 200 میں کتنے آئے بھائی؟ 10، 15، 20 آ گئے۔ 200 مکانات میں 20 آئے تو کتنے آئے ہیں؟ کتنے پرسنٹ آئے ہیں؟ اگر ایک مکان میں ایک بھی لگا لیں تو 10% آئے ہیں، 90% نہیں آئے۔ حالانکہ ایک مکان میں ایک نہیں رہتے، 2، 3، 4، 5 رہتے ہیں، تو حساب لگا لیجیے کتنے ہوئے۔ اگر 200 مکان میں 800 لوگ رہتے ہیں، 800 میں 20 لوگ آئے، 780 سو رہے ہیں۔ اگر ان میں سے 50 اٹھ کر نماز گھر میں پڑھ بھی لیے یا 100 پڑھ لیے لکھ لو، تو کتنے نماز پڑھے؟ 20 یہاں پڑھے، 80 گھر میں پڑھے، تو 100 آدمی نماز پڑھے ہیں۔ کتنے سو رہے ہیں؟ 700 لوگ سو رہے ہیں۔ اب اللہ کی مدد کیسے آئے گی بھائی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ حضرت دعا نہیں کرتے کیا؟ حضرت ہمارے بزرگان دین دعا نہیں کرتے کیا؟ اللہ والے دعا نہیں کرتے کیا؟ سب کر رہے ہیں بھائی، عمل کرے تو دعا کا اثر ہوگا۔ اللہ والے دعا کریں، یا اللہ اس بندے کو برکت دے، یا اللہ اس بندے پر رحمت نازل کر۔ اب انہیں رحمت کا لائق رہا تو نہ اللہ نازل کرنے، اگر یہ برکت کا لائق رہا تو نہ اللہ نازل کرنے، یا اللہ ان لوگوں کی مدد کر، یہ مدد کے لائق رہے تو نہ اللہ مدد کرنے۔ اللہ مدد تو کرنا چاہ رہا ہے لیکن نالائق ہے، نالائق ہوں کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھنا، پہلے عقل سے سوچنا، ٹھیک ہے بھائی، ادنا درجہ نماز میں جب 90% زیرو ہیں، 10% نمازی ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی، ایک بھی بے نمازی تو دور کی بات، نافرمانی نہیں تھا سوائے منافقین کے۔ منافق بھی نماز پڑھتے تھے پابندی سے۔ جن لوگوں کے سلسلے میں فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا، وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ کوئی نماز منافقین قضا نہیں کرتے تھے، پابندی سے حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے منافقین۔ لیکن ہم لوگ مومنین ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ توبہ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ دعوت کی محنت کا مقصد یہی ہے، چلیں پھریں اور محنت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مزوار جماعت یہاں بیٹھتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کم از کم ہر انسان مسجد سے جڑ جائے۔ اگر مسجد سے جڑ گیا، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ انعامات کا فیصلہ ہو گیا۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔